بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Thorncliffe Park Drive, Toronto, Canada. Tuesday after 3rd Taraweeh, 28th of November 2000. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، مضمون یہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا کہ یہ دنیا لوگوں کے لیے خوشنما بنائی گئی، مزین کی گئی. مقصد قرآن کریم میں متعدد جگہ پر بیان کیا گیا. سورہ کہف کے شروع میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. بے شک ہم نے ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں ان کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم تمہیں جانچیں، آزمائیں کہ تم میں سے شاندار عمل کر کے کون آتا ہے ہمارے یہاں. اور یہ جو زمین کی زیبائش ہے، خوشنمائی ہے، زمین کی ٹیپ ٹاپ ہے،
یہ سب ختم ہو جانے والی ہے اور اس کو ہم چٹیل میدان کر کے چھوڑ دینے والے ہیں. ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہ دنیا سدا بہار نہیں ہے. دنیا چند روز کی بہار ہے، پھر اس کے آخر میں خزاں ہے، اجڑنا ہے، ویرانی ہے. ہمیشہ کی آبادی اس دنیا کے مقدر میں نہیں ہے، اللہ نے اس کے لیے طے نہیں کیا. بلبل موسم بہار میں باغ کی رعنائیاں اور دل فریبیاں دیکھ کر وجد میں آتا ہے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ باغ کی بہار چند روزہ ہے، آخر اس کی خزاں ہے. ایک دن کے بعد ہر چیز کو اجڑنا ہے، ویرانی ہے. آج اس کی شادمانی، اس کی نغمہ ترازی اور اس کی خوش آوازی، یہ سب دل کو فریب دینے والی ہے. جو خوشی کل ختم ہو جانے والی ہے وہ خوشی کیا ہے؟ خوشی تو وہی خوشی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. جس خوشی کے لیے کوئی خاتمہ نہیں وہی خوشی ہے. تو اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اس زمین کو اور اس دنیا کو اور اس دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں جن میں انسان الجھا رہتا ہے اور جن کے اندر انسان پھنسا رہتا ہے اور اس سے بالا تر ہی نہیں ہو پاتا ہے، یہ تو سب ابتلا ہے، یہ تو سب آزمائش ہے. یہ تو سب اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے آنے والی دنیا کے لیے تیاری کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس دنیا میں ایکم احسن عملا، تم میں شاندار سے شاندار عمل کر کے کون آتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے. اس لیے اللہ جل شانہ عم نوالہ نے فرمایا تھا پہلے کہ لوگوں کے لیے خوشنما بنائی گئی ہیں دل کو پسند آنے والی چیزیں، جیسے کہ عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، ڈھیر لگا ہوا سونا چاندی ہے، نشان لگے ہوئے گھوڑے ہیں، مویشی ہیں، کھیتیاں ہیں. یہ سب دل پسند چیزیں لوگوں کے لیے مزین کی گئی ہیں، خوشنما بنائی گئی ہیں. لیکن اچھا انجام کار اللہ ہی کے پاس ہے. واللہ عندہ حسن المآب، بہترین انجام کار جو ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے. یہ جو تمہیں بھلی چیزیں معلوم ہو رہی ہیں یہ سب اچھا انجام کار نہیں ہے. اچھا انجام کار تو وہاں ہے اور وہ انجام کار یہی تیار کرنا ہے. یہ جو دل کو بھلی لگنے والی چیزیں ہیں ان میں عمل کر کے اس دنیا کو بچانا ہے. ایک حدیث شریف میں یہ مضمون اس طرح سمجھایا گیا ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے. انسان کا اس دنیا میں جو عمل وجود میں آتا ہے یہ عمل اس باغ کو تیار کرتا ہے. جنت کو آباد ہمارا عمل کرتا ہے. ہم یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو وہاں ایک بلڈنگ تیار ہوگی، وہاں باغ میں درخت لگیں گے. ہم یہاں سبحان اللہ کہیں گے وہاں ایک درخت لگے گا. ہم اس دنیا میں اللہ کے لیے ایک گھر بنائیں گے، اس جنت میں ہمارے لیے محل، سونے چاندی کا محل تیار ہوگا. مگر ہم اس دنیا میں اللہ کے لیے گھر بنائیں گے تو وہاں ہمارے لیے محل تیار ہوگا، ورنہ تو وہ چٹیل میدان ہے. یہ حدیث شریف میں یہ مضمون سمجھایا گیا ہے کہ ہر انسان کی جنت آباد ہوتی ہے اس کے عمل سے. اس دنیا میں جو اس کا عمل ہے اس عمل سے وہ جنت آباد ہوتی ہے، وہ سرسبز و شاداب ہوتی ہے. اس کی نعمتیں جو تیار ہوتی ہیں اس دنیا کے عمل سے تیار ہوتی.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دل پسند چیزیں رکھی ہیں اور جو بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہیں اور بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں، یہ اس لیے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے آدمی اپنی آخرت آباد کرے، اپنے انجام کو اچھا بنائے، اپنی جنت کو آباد کرے اور اپنی جنت کو خوشنما بنائے، اس لیے یہ سب چیزیں۔ اب مضمون اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں خوشنما، اس سے بہتر بتاؤں، اس سے بہتر ہے ایمان اور اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ میں 5 اعمال ذکر کیے گئے۔ سب سے پہلا عمل ہے صبر، الصابرین، صبر کرنے والے بندے۔ اور ان اعمال صالحہ میں سب سے پہلے صبر کو ذکر کیا گیا ہے، اس آپ اس کی اہمیت سمجھیں۔ قرآن کریم میں 10-20 جگہ پر صبر کا تذکرہ ہے، کوئی 1-2 جگہ نہیں ہے، 10-20 جگہ پر صبر کا تذکرہ ہے، اور احادیث شریفہ بھری پڑی ہیں صبر کے تذکرے سے۔ معلوم ہوا کہ یہ صبر ایک بہت بڑا عمل ہے اور بہت اہمیت رکھنے والا عمل ہے، اسے سمجھنا چاہیے۔ صبر کیا چیز؟ یہ عربی کا لفظ ہے، صاد، با اور را۔ صبر کے معنی ہیں روکنا۔ پرانے زمانے میں بادشاہ، ظالم بادشاہ ہوتے تھے، وہ کسی کو قتل کیا کرتے تھے تو دربار میں اس کو کھڑا کر دیتے تھے، باندھ دیتے تھے، اور پھر چاروں طرف سے اس کو تیر مارے جاتے تھے۔ ایک ادھر سے تیر مار رہا پولیس والا، ایک ادھر سے مار رہا ہے، ایک ادھر سے مار رہا ہے، یوں کھڑے کھڑے بیچارہ تیر کھا کے مر جاتا ہے۔ تو اسے عربی میں کہتے تھے قتلہ صبرا، روک کر مارا۔ یہ جو باندھ دیا اسے اور روک دیا، اور روک کر کے اسے تیر مار کے قتل کر دیا، اس کے لیے لفظ آتا ہے قتلہ صبرا۔ تو لفظ صبر کے معنی یہ ہے روکنا۔ روکنا ایک تو اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے، یہ بھی صبر ہے، اور ایک اپنے آپ کو نیکیوں پر روکنا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ قرآن کریم میں آج ہی یہ آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اصبروا صبر کرو، وصابروا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ صابرو کے بہت سے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، یہ اسے صبر کی تلقین کرے، یہ اسے صبر کی تلقین کرے۔ ورابطوا اور سرحد کے پہرے دو، اور اللہ سے ڈرو، کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ اب یہ چند کام گنائے جو کامیابی کے کام ہیں، اس میں سب سے پہلے حکم ہے صبر کرو۔ صبر کرنا کیا ہے کہ انسان اللہ کے احکام پر اپنے آپ کو روکے اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے اپنے آپ کو روکے، یہ صبر ہے۔ یہ اولو العزمی کا کام ہے، پختہ ارادے کا کام ہے، ہر آدمی کا بس کا نہیں ہے۔ آج ہی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے تو یہ پختہ عزمی کے کاموں میں سے ہے، یہ بہت ہمت کا کام ہے، ہر آدمی کے بس کا نہیں ہے، لہذا مشکل کام ہے، اس کو انجام دینے کے لیے ہمت بڑھانی پڑتی ہے۔ جب ہمت بڑھاتا ہے تو وہ کام ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے الصبر ضیاء، صبر ایک لائٹ ہے، روشنی ہے۔ اگر انسان کو یہ
بات حاصل ہو جائے، صبر کی کیفیت حاصل ہو جائے اور صبر سے وہ متصف ہو جائے تو اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے. صبر ضیاء. لیکن صبر آسان نہیں ہے، اس کے لیے تھوڑی رہل سہل کرنی پڑتی ہے. حدیث شریف میں ہے من یتصبر یصبرہ اللہ. من یتصبر، باب تفاعل، یہ عربی کا ایک باب ہے جس میں تکلف کا خاصہ ہوتا ہے کہ جو بتکلف صبر کرے گا، من یتصبر یصبرہ اللہ، اللہ اس کو صبر کا خوگر بنا دیں گے. یعنی شروع میں ہمت سے کام لینا پڑے گا، شروع میں عادت ڈالنی پڑے گی اور رفتہ شدہ پھر طبیعت خوگر ہو جائے گی اور صبر کی کیفیت حاصل ہو جائے گی. پھر وہ زندگی کو روشن کرے گی اور مومن کی زندگی میں روشنی اس سے ملے گی. قرآن کریم میں کل آیتیں پڑھی گئی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مدد طلب کرو، ہیلپ لو صبر سے اور نماز سے. نماز نمبر 2 ہے، صبر نمبر 1 ہے. کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہیلپ لو. استعینوا، ہیلپ کہاں لی جاتی ہے؟ کسی مصیبت میں مدد مانگی جاتی ہے، کسی آفت میں آدمی گر جاتا ہے، پریشانیوں میں دوچار ہو جاتا ہے تو پھر وہ مدد مانگتا ہے. کس سے مدد مانگے؟ مدد مانگنی پہلے صبر سے پھر نماز سے. اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیونکہ نماز بھی وہی پڑھے گا جو صبر کر سکتا ہے، جو صبر نہیں جانتا وہ نماز بھی نہیں پڑھے گا. میں نے کہا تھا کہ اللہ کے احکام پر اپنے آپ کو روکنا، اللہ کے احکام میں سے ایک حکم نماز ہے. اس نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. جو صبر کر سکتا ہے، جس کے اندر صبر کی کیفیت ہے، وہ نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا. اور اگر اس کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے تو نماز آئے گی جائے گی، وہ اپنے دھندے سے اونچا نہیں ہوگا، وہ اپنے کام سے ہی نہیں فارغ ہوگا، اس کا کام ہی مقدم ہوگا. وہ اپنے آپ کو اس سے ہٹا کر نماز پر اس وقت روکے گا جب وہ یہ کیفیت اس کا اپنے اندر پیدا کر چکا ہوگا کہ اللہ کے احکام پر مجھے روکنا ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچنا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال میں یہ بات آتی ہے کہ اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب حضور کو کوئی بات پیش آتی تھی، پریشان کن بات، آندھیاں چل رہی ہیں، بادلوں گرج رہے ہیں، طوفان اٹھ رہے ہیں، تو حضور فوراً نماز شروع کر دیتے. تو صبر سے بھی مدد حاصل کرنی ہے اور نماز سے بھی مدد حاصل کرنی ہے. یہ جو نماز ہے اس سے بھی قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور صبر سے بھی قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. یہ جو قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ آدمی مطمئن ہے اللہ کے فیصلوں پر، جو اللہ کا فیصلہ ہے ہمیں منظور ہے، خوش ہیں. یہی مومن کی زندگی میں لائٹ اور روشنی ہے. صبر و ضیاء، روشنی یہی ہے کہ آدمی اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے کہ جو اللہ نے فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے ہمیں منظور ہے، دل و جان سے خوشی سے منظور ہے. اور زندگی میں جب یہ صورت یہ صفت نہیں ہوتی ہے تو انسان بہت سی مرتبہ پریشان ہو جاتا ہے. آپ روز اخباروں میں، ریڈیو میں خودکشی کے واقعات سنتے رہتے ہیں. ان جاہل مسلمان بھی اس میں مبتلا ہیں، صرف کافر ہی نہیں، جاہل مسلمان بھی اس میں مبتلا ہیں. ان نے بھی جب صبر کی اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی کیفیت نہیں پیدا ہوگی
تو جب وہ پریشان ہو جائے گا، دنیا کی تکلیفوں سے پریشان ہو جائے گا، گھبرا جائے گا، مصیبتوں میں آ جائے گا، تو وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ میں مر جاؤں تاکہ مصیبتوں سے نجات مل جائے۔ مرنے سے مصیبتوں سے نجات تھوڑی ملنے کی ہے، اس سے مرنے کے بعد تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ وہاں مصیبتیں کھڑی ہو جائیں، مگر وہ بے ایمان یہ سمجھتا ہے کہ مر جاؤں گا تو ختم ہو گیا، مر جاؤں گا تو نتھنگ ہو گیا، ختم ہو گیا، اور جب نتھنگ ہو گیا تو پریشانیاں ختم۔ مگر وہ بیوقوف نہیں جانتا کہ مرنے سے نتھنگ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، اور دوسری دنیا میں جانے کے بعد میں معلوم نہیں کیا احوال پیش آئے ہیں۔ کوئی ضروری تھوڑا ہے کہ یہاں کیا احوال ہے وہیں کیا احوال، وہی احوال، اس سے اچھے احوال وہاں ہو سکتا ہے اس سے برے احوال۔ غرض یہ جو واقعات ہیں، اپنی زندگی کو ختم کرنے کے واقعات جو ہیں، وہ لوگ سوچتے ہیں جو اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہیں، رضا بقضا نہیں ہیں، وہ یہ صورتحال سوچتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے صبر پر کہ صبر کرو، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو، جو حالات آئیں ان تمام حالات سے سینہ سپر ہو کر ان کا مقابلہ کرو، اور ان حالات سے پریشان مت ہو۔ تنگی آئے، ترشی آئے، بیماری آئے، دشمن کی طرف سے کوئی مصیبت آئے، دین پر کوئی آفت آئے، کوئی حالات کیسے بھی احوال آئیں، ہر حال میں انسان پامردی کے ساتھ مضبوط جمع رہے اور تمام آنے والے احوال سے نمٹ لے، کوششیں کرے، ہمت سے کام لے اور ان احوال سے نمٹ لے۔ یہ صبر شعار لوگوں کی صفت ہے۔ دوسری صفت سچ بولنا، الصابرین والصادقین، سچ بولنے والے۔ حدیث شریف میں ہے الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ، سچ بولنا نیک کاموں کا راستہ دکھاتا ہے اور نیک کام جنت تک پہنچاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ صدیق یعنی نہایت سچا، بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ حضرت صدیق اکبر، وہی لفظ صدیق، وہ اللہ کے یہاں صدیق بن جاتا ہے، اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، لیکن وہ سچ بولنے کی مسلسل مشق کرنے کے نتیجے میں وہ صدیق بنتا ہے۔ اور فرمایا کہ جھوٹ فجور کا راستہ دکھاتا ہے، اور بدکاریاں، فجور یعنی بدکاریاں جہنم تک پہنچاتی ہیں، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں کذوب لکھ دیا جاتا ہے، بڑا جھوٹا، مہا جھوٹا، اللہ کے یہاں مہا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ مشہور ارشاد ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ تباہ کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے۔ آج ساری دنیا کا ذہن، مائنڈ بدل گیا ہے، ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلتا، اور جھوٹ ہی سے راستہ کشادہ ہوتا ہے۔ مصیبتوں سے بچنے کے لیے جھوٹ بولیں گے تو ہی کام چلے گا۔ آج پوری دنیا میں یہ ہے کہ جھوٹ بولنا ایک فیشن ہو گیا ہے، اور جھوٹ بولنے میں آدمی نجات سمجھتا ہے، اور جھوٹ ہی کو آدمی کمال سمجھتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے سچ بولو۔ سچ ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی سے دوسری نیکی پہ نیکیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جب نیکیاں ساری جمع ہو جاتی ہیں تو جنت تک آدمی پہنچتا ہے۔ جھوٹ ایک برائی ہے، اور ایک برائی سے دوسری برائی پیدا ہوتی ہے، اور جب برائیاں ڈھیر سی ہو جاتی ہیں تو وہ جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ پھر
سچ بولتے بولتے آدمی صدیق بنتا ہے اور جھوٹ بولتے بولتے آدمی کذاب جھوٹا بنتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج جو دنیا کا طریقہ ہے وہ دنیا کا جو ایک مزاج بن گیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام نے جو تعلیمات دی ہے اس کی بنیادی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ سچ بولو۔ یہ الگ چیز ہے کہ آدمی کسی موقع پر بات اس طریقے سے کہے کہ وہ نہ سچ ہو نہ جھوٹ ہو۔ ایسا کسی مصیبت میں آدمی پھنس جائے تو ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ صریح جھوٹ بولنے کی کسی حال میں اجازت نہیں، الا ہے کہ جان بچانی ہو۔ لیکن آدمی اس طرح سے بات کہے کہ سچ بھی نہیں اور جھوٹ بھی نہیں ہے، یوں بھی مطلب ہو سکتا ہے اور یوں بھی مطلب ہو سکتا ہے، ایسا کہنے کی گنجائش ہے۔ دارالعلوم دیوبند آپ کا ادارہ، اس کے جو بانی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ، انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھی شاملی کے میدان میں۔ اس جنگ میں ناکام ہو گئے تھے، انگریز جو جس کی حکومت تھی وہ کامیاب ہو گیا تھا، وہ حضرات ناکام ہوئے تھے، تو چند لوگوں کے نام وارنٹ نکلے تھے، ان میں مولانا قاسم صاحب کے نام بھی وارنٹ نکلے تھے۔ پولیس ان کی تلاش میں تھی۔ ایک دن پولیس کو کسی نے مخبری کر دی کہ مولانا قاسم صاحب اپنے گھر میں ہیں، تو پولیس نے دبش دی اور آ کر گھر کو گھیر لیے۔ حضرت ماں کو معلوم ہوا اندر کہ پولیس نے چاروں طرف سے گھر گھیر لیا، تو مولانا بہت سیدھے حالت میں رہتے تھے، فرٹیچر قسم کی حالت میں، راست کو ان کو پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی مولوی ہے۔ بہت سیدھے سادے، ایک لنگی ہوتی تھی، ایک لٹھے کا کرتا ہوتا تھا اور ایک چادر کندھے پر پڑی ہوتی تھی، ایسا ہی جیسا ایک دیہاتی ہوتا تھا۔ ان کو پہچاننا کہ کوئی عالم ہے یہ بھی نہیں پہچانے جاتے۔ ایک مرتبہ تفریح کرتے کرتے دیوبند کے قریب میں ایک گاؤں ہے مانکی، وہاں مغرب کا وقت ہو گیا تو گاؤں میں نماز پڑھنے چلے گئے۔ مسجد میں امام صاحب نہیں تھے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ تو نماز پڑھانا جانے؟ تو انہوں نے کہا جانتا ہوں، تو کبھی پڑھا دے۔ تو حضرت نانوتوی نماز پڑھانے چلے گئے۔ اللہ جانے کیا ہوا کہ پہلی رکعت میں بھی قل یا ایھا الکافرون پڑھی اور دوسری میں بھی قل یا ایھا الکافرون پڑھی۔ کچھ بھول ہو گئی، یا انسان ہے، انسان سے بھول ہوتی ہے، حضور سے بھول ہوتی تھی، امتی تو امتی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے شور مچایا کہ نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ تو حضرت نے یہ کہا کہ بھئی نماز تو ہو گئی۔ اب لوگ خاموش ہو گئے، حضرت واپس چلے آئے۔ صبح سارا گاؤں اکٹھا ہوا کہ رات جو نماز پڑھی تھی وہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، چلو فتویٰ پوچھنے جانا ہے دیوبند۔ تو گاؤں کا ایک چودھریوں کا، بڑے لوگوں کا ایک وفد بنا اور وہ باقاعدہ دیوبند آیا۔ دیوبند 3-4 کلومیٹر۔ یہاں آ کر مدرسے میں پوچھا کہ بھئی بڑا مولوی کون ہے؟ تو طالب علموں نے ان کو لے کر حضرت نانوتوی کے کمرے میں پہنچا دیا کہ یہ بڑے مولوی ہیں۔ اب وہ سارے بوڑھے دیکھتے ہیں کہ یہی تو تھا جسے نماز پڑھائی تھی۔ اب سب بیٹھے ہیں چپ چاپ، بولتے نہیں۔ حضرت نے پوچھا بھائی آپ حضرات کیوں تشریف لائے؟ اب بولتا نہیں کوئی۔ جب بہت دیر حضرت نے اشارہ کیا کیوں آئے ہو، کچھ تو کہو۔ تو ایک بولا، یہ وہاں دیوبند کی زبان، دیوبند کے دیہاتوں کی زبان ہے، وہ کہنا عجیب مولوی، تو وہی کہہ دیتا ہے کہ میں ہی بڑا مولوی ہوں تو ہم یہاں نہ آتے۔ تو ایسا ہی ان کا حال تھا، ایسا ہی شان تھا کہ ان کو پہچاننا بھی مشکل تھا کہ کوئی مولوی بھی ہے۔ تو حضرت کو جب یہ معلوم ہوا کہ پولیس نے مکان گھیر لیا ہے تو حضرت اطمینان سے وہی چادر ڈال کر کے نکلے، باہر دروازے سے باہر آئے تو پولیس والوں نے ان سے کہا رکو، مولوی قاسم کہاں ہے؟ یہ تو ان کو خیال ہی نہیں ہے کہ ایسا سیدھا سا جو انگریز سے جنگ لڑ چکا ہو وہ ایسا کہیں دیہاتی طرح کا آدمی تھوڑے روک، وہ سمجھے گھر کا کوئی نوکر ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ مولوی قاسم کہاں ہے؟
تو حضرت جہاں کھڑے تھے وہاں سے ایک قدم آگے بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ ابھی تو یہاں تھے، معلوم نہیں کہاں گئے. جہاں کھڑے تھے وہاں سے ایک قدم آگے بڑھ گئے اور کہا ابھی تو یہاں تھے، کدھر گئے مجھے نہیں معلوم. اور یہ کیا کر حضرت چلے گئے، وہ پتہ نہیں کب تک گھر کا گھیرا ڈالے گئے، اندر کچھ بھی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. تو آدمی ایسی بات کہے کہ جس سے جھوٹ بھی نہ ہو اور سچ بھی نہ ہو، سامنے والا سمجھنے میں دھوکہ کھا جائے، اس کو جھوٹ نہیں کہتے. ایسا کسی مصیبت کے وقت میں ایسا راستہ نکالنے کی اجازت ہے. ایک بہت بڑے وائز گزرے ہیں ابن جوزی، عبد الرحمن ابن جوزی ایک بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے وائز تھے، بڑا زور کا ان کا بیان ہوتا تھا واعظ. ایک مجلس میں واعظ کہہ رہے، اس مجلس میں شیعہ بھی تھے اور سنی بھی تھے. یہ تو اب دونوں کمیونٹی الگ ہو گئی. شیعہ اپنا الگ ہیں، ان کی مجلس میں کوئی سنی نہیں ہوگا، سنی اپنا الگ ہیں، ان کی مجلس میں کوئی شیعہ نہیں ہوگا. یہ تو اب سب یہ تفریق ہوئی. شروع میں ایسا نہیں تھا، سب ملے جلے تھے. پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے چلے گئے. جو دن گزرتے گئے کہ یہ الگ الگ ہوتے گئے، بولے شروع میں ساتھ تھے. اور جب تک ساتھ تھے ان کی اصلاح ہوتی تھی، وہ باتیں سنتے تھے ہماری، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا تھا، وہ توبہ کر کے صحیح راستے پر آتے تھے. جب وہ انہوں نے اپنا فیلڈ الگ کر لیا اور وہ الگ گئے، وہ کوئی حق کی بات سننے کے ان کو موقع ہی نہیں ملتا، اور وہ ہمیشہ اس گمراہی میں پھنس گئے. تو مجلس میں کسی نے سوال کیا، ابو بکر افضل ہیں یا علی افضل ہیں؟ بڑا نازک سوال ہے. اگر صحیح جواب دیں کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں تو یہ شیعہ شور مچائیں گے اور طوفان کھڑا کر دیں گے. اور اگر جواب دیں کہ حضرت علی افضل ہیں تو اولاً تو یہ جواب غلط ہے. لیکن اگر یہ جواب دیں تو یہ سنی جو یہ شور مچائیں گے طوفان کھڑا کر دیں گے. تو حضرت نے جواب دیا، فوراً بے تکلف جواب دیا کہ افضل الناس من کان فی بنتہ فی بیتہ. لوگوں میں سب سے افضل وہ ہیں جن کی بیٹی ان کے گھر میں ہے. اب سنیوں نے یہ سمجھا کہ ابو بکر کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے، لہذا ابو بکر افضل. اور شیعوں نے یہ سمجھا کہ حضور کی بیٹی حضرت علی کے گھر میں ہے، لہذا علی افضل. تو نے جواب دیا کہ افضل الناس من کان بنتہ فی بیتہ. اب لوگوں میں افضل وہ ہے جس کی بیٹی اس کے گھر میں. اب انہوں نے یوں سمجھ لیا، اس کو جھوٹ نہیں کہتے. اس طرح سے اس انداز سے اگر کوئی چیز کی جائے تو اس کو جھوٹ نہیں کہتے. ایک حدیث شریف سناؤں میں، اور وہ حدیث شریف شرح ہے سورہ بروج میں. آپ حضرات پڑھتے ہیں، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود الى آخره. کھائیوں والوں کا ناس ہو. قتل اصحاب الاخدود، کھائیوں والوں کا ناس ہو. کھائیوں والے کون ہیں؟ آگ بھڑکانے والے. النار ذات الوقود، زمین میں کھائیاں کھود کر کے، گڑھے کھود کر کے، اس میں لکڑیاں جلا کر کے، آگ دھکا کر کے، کرسیاں ڈال کر کے بیٹھے تھے. اذہم علیہا قعود، اور مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر کے ان آگ کے اندر جھونکا جا رہا تھا اور وہ دیکھ کر کے مزے لے رہے تھے. وہ کھائیوں والے، ان کا ناس ہو. یہ سورہ بروج میں ان کا تذکرہ ہے. ان آیات کا شان نزول میں حدیث شریف ہے. وہ حدیث شریف سناؤں، بخاری مسلم کی حدیث ہے. بخاری نہیں، مسلم شریف کی حدیث. ایک بادشاہ تھا، اس کے یہاں ایک جادوگر تھا. جیسا اب بادشاہ حکومتیں ہوتی ہیں تو با کمال لوگوں کو رکھتے ہیں، پرانے زمانے میں اس دوسری طرح کے با کمال تھے. تو ایک بادشاہ کے ایک بہت بڑا جادوگر تھا.
وہ جادوگر بڈھا ہو گیا. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں تو اب بڈھا ہو گیا ہوں, مرنے کا وقت آیا ہے, تو مجھے کوئی ذہین نوجوان لڑکا دیا جائے تو میں اپنا فن جادو اسے سکھا ڈالوں, تاکہ میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد بھی یہ علم باقی رہے. چنانچہ اسے ایک نوجوان لڑکا نہایت ذہین تلاش کر کے چھانٹ کر کے اسے دیا گیا کہ لو یہ لڑکا, اسے سمجھاؤ, اسے اپنا فن سکھاؤ. یہ لڑکا اپنے گھر سے روزانہ جادو سیکھنے کے لیے اس جادوگر کے پاس آتا تھا. جس راستے پر آتا جاتا تھا اس راستے میں ایک راہب تھا, یعنی عیسائیوں کا بزرگ. یہ اسلام سے پہلے کا قصہ ہے, اور اس وقت میں وہی صحیح مذہب تھا, عیسائیت ہی صحیح مذہب تھا. تو ان کا عیسائیت کے ایک بزرگ تھے, راہب تھے. تو یہ لڑکا آتے جاتے ان بزرگ کی مجلس میں بیٹھتا تھا تھوڑی دیر اور باتیں سنتا تھا. اس کی باتیں اسے بھلی معلوم ہوئی, یعنی جادوگر کی باتوں سے اس کی باتیں اسے اچھی معلوم ہوئی, اور وہ اتنا اس میں دلچسپی لینے لگا کہ وہ مسلمان ہو گئے. اور مسلمان ہونے کے بعد میں اور دلچسپی سے ان بزرگوں کی باتوں کو سنتا رہا. اب گھر سے چلتا تھا, راستے میں بزرگ کے یہاں بیٹھ جاتا تھا, اور جادوگر کے پاس آنے میں دیر ہوتی تھی. تو جادوگر ڈانٹتا تھا, ڈپٹتا تھا, سبق میں کیوں دیر سے آیا. تو اس نے اس راہب سے کہا کہ میرے لیے ایک مصیبت ہوئی, وہاں دیر سے جاتا ہوں تو پٹائی ہوتی ہے. تو راہب نے اس سے یہ کہا کہ جادوگر کہے دیر کیوں کی, تو یہ کہنا کہ گھر والوں نے گھر سے چلنے میں دیر ہو گئی, اور واپسی میں اگر یہاں رک کر گھر جائے اور گھر والے پوچھیں کہ دیر کیوں ہوئی, تو یہ کہو کہ راہب کے یہاں سے, اس جادوگر کے یہاں سے آنے میں دیر ہوئی. جادوگر کے یہاں سے آنے میں دیر ہوئی, گھر سے آنے میں دیر ہوگی. دیکھو ایسا جملہ ہے کہ نہ جھوٹ ہے نہ سچ. بیچ میں راہب کا تذکرہ ختم. تو کہا اگر جادوگر پوچھے دیر کیوں, تو یہ کہتے ہیں گھر سے آنے میں دیر ہو گئی. تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ گھر میں کوئی کام ہوگا, اس کام میں پھنسا رہا اس لیے آنے میں دیر ہوگی, حالانکہ یہ مذہب نہیں. اور گھر والے پوچھیں کہ بھئی کیوں دیر سے آیا, تو یہ کہنے کا کہ جادوگر کے یہاں سے آنے میں دیر ہو گئی. تو یہ گھر والے یہ سمجھیں گے کہ سبق لمبا ہو گیا ہوگا. خیر اسی طرح سے ہوتا رہا. ایک دن ایسا ہوا کہ یہ لڑکا جا رہا تھا, اور ایک راستے میں وہ ایک بہت بڑا جانور آ کر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ لوگوں کو گزرنے نہیں دے رہا, اور لوگ ڈر کر کے کھڑے ہیں اور وہاں سے کوئی پاس نہیں ہو رہے. کیا جانور تھا اللہ جانے کیا تھا, ایک بہت بڑا جانور تھا, اس نے راستہ روک رکھا تھا. اس دن اس نوجوان نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نے کہا کہ آج مجھے جانچنا ہے کہ یہ جو راہب کا دین ہے یہ صحیح ہے یا جادوگر کا دین ہے یہ صحیح ہے, اس کا مجھے امتحان کرنا ہے. اور اس نے کہا کہ اگر راہب کا دین صحیح ہو تو میرے اس پتھر سے یہ جانور مر جائے, اور اگر راہب کا اس جادوگر کا دین صحیح ہو تو نہ مرے. یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا, بہت بڑا جانور تھا, چھوٹے سے پتھر سے مر گئے, اور لوگ آنے جانے شروع ہو گئے. اب گویا اس نے یقین کر لیا تجربے سے کہ وہ جو راہب اور بزرگ ہیں اس کا دین صحیح ہے. جب شام کو لوٹا تو اس نے راہب سے ذکر کیا کہ میں نے آج اس طریقے سے ٹیسٹ کیا ہے, کیا آپ کا دین صحیح ہے یا جادوگر کا دین صحیح ہے, آپ ٹیسٹ میں یہ آیا کہ آپ کا دین صحیح ہے. تو اس راہب نے کہا کہ بیٹے تیرا مقام مجھ سے آگے نکل گیا. اس نے کہا کہ آج سے اگر میں یہ ٹیسٹ کروں تو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ نہیں کریں گے, تیرا مقام مجھ سے آگے بڑھ گیا. اور یہ کہا کہ جب تو اتنا مجھ سے آگے بڑھ گیا تو اب تو آزمائشوں میں پڑے گا, تیری آزمائشیں ہوں گی, اور جب تیری آزمائش ہو اور مصیبتوں میں پھنسے تو میرا نام مت بتانا. خیر زمانہ آگے بڑھتا رہا, یہ جادو سیکھتا رہا. اتفاق کے بادشاہ کا وزیر اندھا ہو گیا.
تو کسی نے اس وزیر سے یہ کہا کہ یہ جو ایک نیا نوجوان لڑکا جادو سیکھ رہا ہے، یہ اندھوں کو اور کوڑیوں کو دعا کرتا ہے، ہاتھ پھیرتا ہے اور ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو بھی جا۔ چنانچہ وہ بہت سارے ہدیے لے کر کے، تحفے تحائف لے کر پہنچا اور یہ کہا کہ اگر تو میری آنکھیں ٹھیک کر دیتے، سب ہدیے تیرے لیے ہیں۔ اس نے کہا بھی ہدیے ودیے تو تیرے چاہیے نہیں، مگر تیری آنکھیں میں ٹھیک کروں اس شرط پر کہ تو اللہ پر ایمان لائے تو میں دعا کروں، ورنہ نہیں۔ تو اس نے اپنی ضرورت کے لیے وہ اللہ پر ایمان لایا، وہ وزیر، اور انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو ٹھیک کر دی۔ اب یہ وزیر جو بادشاہ کے یہاں پہنچا تو بادشاہ نے کہا تو اندھا ہو گیا تھا، کب سے تجھے دکھنے لگا، تیری آنکھیں کیسے ٹھیک ہوئی؟ تو اس نے کہا، وزیر نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے ٹھیک کر دی۔ تو بادشاہ نے کہا تیرا اللہ؟ میرے علاوہ بھی کوئی تیرا اللہ ہے؟ تم سب کا اللہ تو میں ہوں، خدا تو میں ہوں، آج تو کہتا میرے اللہ نے ٹھیک کر دیا، تیرا اللہ کون ہے میرے علاوہ؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرا اللہ الگ ہے، اور اس نے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے جو اس نوجوان کا اللہ ہے جس نے اللہ سے دعا کی۔ اچھا کوئی نوجوان بھی ہے، بلاؤ کون نوجوان ہے؟ اب یوں وہ نوجوان پھنس گئے، بلایا گیا بادشاہ کے یہاں کہ اچھا یہ تو ہم نے تو اس کو کام پر لگایا ہے، جادو سیکھنے کے لیے لگایا ہے، اور یہ تو مجھے خدا نہیں مانتا، کسی اور اللہ کو ماننے لگا۔ اس نے کہا تو کہاں سے لایا ہے یہ اللہ؟ اس نے کہا کہ ایک راہب نے مجھے اللہ پر ایمان کی تلقین کی ہے۔ راہب یوں پھنس گیا بیچارہ۔ سارے کے سارے پکڑے گئے، وزیر بھی پکڑا گیا، یہ لڑکا بھی پکڑا گیا، وہ راہب بھی پکڑا گیا۔ پہلے بادشاہ نے آرے سے راہب کو چیر کر کے 2 ٹکڑے کر دیے، مر گیا بیچارہ۔ پھر وزیر سے کہا کہ دیکھو یہ مانتا تھا کسی خدا کو، اس کے خدا نے اسے نہیں بچایا، تو بھی جس خدا کو مانتا ہے اس سے ہٹ جا، ورنہ تجھے بھی اس طرح چروا دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی تو ایک دن ختم ہونی ہے، میں تو اسی اللہ کو مانتا ہوں۔ چنانچہ وہ بھی چروا دیا گیا، دونوں چر گئے۔ اب نمبر آیا اس نوجوان کا، جس کو جو چیرتے ہیں تو آرا کام ہی نہیں کرتے۔ تو اس نے حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور پہاڑ کے اوپر لے آ کر کے گرا دو نیچے۔ جب پولیس والے لے کر پہاڑ پر چڑھے تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری طرف سے کفایت فرمائیے اور ان کا کام بنائیے۔ پہاڑ میں ایک دم زلزلہ آیا اور وہ جتنے سامنے سب مر گئے اور وہ نوجوان واپس آ گئے۔ ارے کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ ہوا۔ اس نے پھر ایک دوسری پارٹی کو متعین کیا کہ ایک بوٹ میں اسے لو، سمندر کے بیچ میں لے آ کر ڈبا دو۔ وہ وہاں گئے، پھر انہوں نے دعا کی اور پانی میں سیلاب آیا اور ساری کشتی ڈوب گئی اور سب مر گئے اور وہ واپس زندہ بجائے۔ پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچایا گیا تو اس نے بادشاہ سے خود کہا کہ دیکھو اگر مجھے قتل کرنا ہے تو اس کی ایک تدبیر ہے جو میں بتلاؤں گا، اس کے بغیر میں نہیں مروں گا۔ وہ یہ ہے کہ سارے شہر کے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو، پھر مجھے سولی دو، پھر میرے تیروں میں سے ایک تیر لے کر یہ کہہ کر چلاؤ کہ اس لڑکے کے پروردگار کے نام سے تیر مارتا ہوں، تو وہ تیر مجھے لگے گا اور مروں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے سارے شہر کے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا، اسے تھمبے پر سولی دی اور اسی کا تیر لے کر جب یہ بادشاہ نے یہ کہہ کر کے مارا تو اسے کن پٹی پر جا کر تیر لگا اور وہ ختم ہو گئے۔ لیکن جب یہ کہا کہ اس نوجوان کے پروردگار کے نام سے، اس کہنے کے نتیجے میں سارا میدان مسلمان ہو گیا، سارا شہر تو مسلمان ہو گئے۔ اب مصیبت اور آ گئی، 3 کو مارے تو کروڑوں مسلمان ہو گئے۔ اب اس کا غصہ بھڑکا اور اس نے ہر محلے کے کونے پر کھائیاں کھدوائی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ یہاں لکڑ لا کر جلاؤ اور آگ لگاؤ۔ چنانچہ آگ لگائی گئی اور تمام پولیس والے اور بادشاہ اور سرکاری عملہ آ کر کے کرسیاں ڈال کر ہر جگہ بیٹھا اور ایک ایک مومن کو پکڑ کے لایا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا کہ ایمان چھوڑ ورنہ اس میں ڈالتے ہیں۔
चुनांचे किसी ने ईमान नहीं छोड़ा और वो सब उन खाइयों में डाले गए। यहां तक कि एक औरत लाई गई, उसके गोद में बच्चा है छोटा सा दूध पीता, वो घबराई आग में कूदने से, तो गोद में का बच्चा बोला कि मां घबरा मत, कूद जा इसमें। ये सब उसी मौके के किस्से हैं। और तमाम मोमिनीन को वो खाइयों में डाल चुके और एक आफत और तूफान हवा का आया और वो ये बैठे बैठे जो कुर्सियों पर बैठे तमाशा देख रहे थे, उनकी कुर्सियां भी उसी में उलट गई और वो जलाने वाले भी आखिर में वही सब भून करके कबाब हो गए। ये हदीस शरीफ में किस्सा आया है, कुरान करीम में उन्हीं नालायकों का जिक्र है कि उन्होंने मोमिनीन के साथ क्या किया था और उनके नतीजे में उनके साथ क्या हुआ था। मुझे तो इस किस्से में ये समझाना था कि ऐसा जुमला कि वहां देर हो गई, वहां से आने में देर हो गई या उधर से आने में देर हो गई, जो न सच है न झूठ है, किसी मुसीबत के वक्त में आदमी फंसे तो ऐसा गोल गोल जुमला बोल सकता है, ये झूठ में नहीं आता। लेकिन ऐसा बिल्कुल वाज़ेह साफ झूठ इस्लाम ने उसकी इजाजत नहीं दी। तो दूसरी सिफत सच बोलना है। आज मुसलमान भी ये समझते हैं कि झूठ के बगैर काम नहीं चलता है, जो सच बोलता है वो फंस जाता है। बेशक कभी सच बोलने वाला पहले मरहले में फंसता है, लेकिन मालेकार अंजाम के एतबार से सच ही नजात दिलाता है, झूठ बहरहाल उसे तबाह करके छोड़ता है। इसलिए फरमाया कि पहली अपने आप को बड़ा न समझने वाले, घुमंड न करने वाले। हदीस शरीफ में है कि जो सर ऊंचा करता है वो जलील किया जाता है और जो अपने आप को नीचा करता है अल्लाह उसे उठाते हैं। तकब्बुर अल्लाह ताला को निहायत नापसंद है, अपने आप को बड़ा समझना। देखो इसको समझना चाहिए, तीन चीजें अलग अलग हैं। एक है नफासत और नजाफत। आदमी को ये पसंद है कि साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हो, घर साफ सुथरा हो, उसके कार साफ सुथरी हो, उसकी हर चीज उम्दा हो, जरा गंदगी और बुराई उसे पसंद नहीं है। ये तकब्बुर नहीं, तो नजाफत पाकीज़गी है और ये तो ईमान का एक हिस्सा है। एक दूसरा है खुददारी। खुददारी भी तकब्बुर नहीं। खुददारी क्या है? खुददारी ये है कि आदमी अपने आप को समझे कि मैं क्या हूं, अपने आप को किसी जगह पर जलील न करे, अपनी मारिफत, अपनी पहचान कि मैं एक मोमिन हूं और मुझे एक मोमिन होने की हैसियत से एक बावकार होना चाहिए। मुझे अपने आप को किसी के सामने रुसवा नहीं करना चाहिए। अपने आप को जलील करने से, जिल्लत की जगहों में अपने आप को जलील करने से बचाना, ये खुददारी। ये खुददारी तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर क्या है? बतरुल हक व गमतुन नास। हदीस शरीफ में ये है कि अल किब्रु बतरुल हक व गमतुन नास। तकब्बुर है हक के सामने अकड़ना, बतरुल हक, हक के सामने अकड़ना। हक बात आती है अकड़ता है। वह गमतुन नास, और लोगों को जलील समझता है, अपने से हल्का समझता है, लोगों की कोई कदर ही नहीं उसको। ये तकब्बुर है। और एक ये है कि आदमी अपने आप को जलील होने से बचाता है कि नहीं, मैं अपने आप को जलील नहीं करूंगा, ये खुददारी है। और ये कि दूसरों को जलील समझना है। हक बात सामने आए तो उसको न मानना, गुमन करना, मुझे कौन कहने वाला है। अभी हर आदमी एक दूसरे को कह सकता है, इसमें कौन सी ऐसी बात है कि मुझे कौन कहने वाला। लिहाजा फरोतनी हदीस शरीफ में है, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अपने आप को छोटा बनाता है अल्लाह के लिए तो अल्लाह ताला उसका मर्तबा बुलंद करते। शायर कहता है, नहद शाख पुर मेवा सरबर जमी। वो टहनी जो मेवों से भरी हुई होती है वो जमीन पर झुकती है, और जिस टहनी में मेवे नहीं है वह धर जाती है। नहद शाख पुर मेवा सरबर जमी। जमीन पर तो सर वो टहनी रखती है जो मेवों से भरी हुई होती है,
جب میووں سے خالی ہو جائے تو پھر وہ اکڑ پھوں دکھاتی ہے. اس لیے با کمال آدمی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا. اوچھا کھوکھلا بڑا ڈھول بجے گا. بجتا کون ہے؟ جو کھوکھلا ہو اندر سے. ڈھول بجتا ہے، ٹھوس چیز اسے بجاؤ گے تو ذرا بھی آواز نہیں ہوگی، اور جتنا اندر کھوکھلا پن ہے اتنا ہی شور زیادہ ہوگا. اس لیے یہ تیسری چیز ہے فروتنی. یہ لفظ ہے فروتنی. فرو مانے نیچے اور تن مانے باڈی. اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنے تمام لوگوں سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، دوسرے ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھنا، دوسرے ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھنا اور اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں چھوٹا سمجھنا. جب بھی کوئی حق بات سامنے آئے تو فوراً قبول کرنا، چاہے وہ حق بات کہنے والا چھوٹا اور معمولی آدمی ہو. لیکن حق بات تو معمولی نہیں ہوتی. اس حق بات کا کہنے والا چاہے بچہ ہے، لیکن وہ حق بات تو معمولی نہیں ہوتی، حق بات تو بڑی بات ہوتی ہے. لہذا جب حق بات سامنے آئے تو فوراً مان لینا چاہیے، چاہے چھوٹا ہی کہنے والا ہو. یہی آدمی کا کمال ہے. چوتھی چیز ہے المنفقین، خرچ کرنے والے. کمانا، ہر انسان دنیا میں کماتا ہی، لیکن جو آ رہا ہے وہ اگر جمع ہوتا رہے گا تو پانی سڑ جائے گا، پانی بھی سڑ جائے گا. اور اس میں نکلنے کا سوراخ رکھو گے تو آنا بند نہیں ہوگا، مسلسل آتا رہے گا اور نکل بھی رہا ہے. اور اگر نکلنے کا راستہ بند کرو گے تو آنا بھی بند ہوگا اور جو آیا وہ سڑ جائے گا. ایک کسی نلی سے کنڈی میں پانی آ رہا ہے تو کنڈی بھر جائے گی تو آنا بند ہو جائے گا، اور آنا بند ہو گیا تو جو کنڈی میں بھر گیا وہ بھی سڑ جائے گا. اور نکلنے کا راستہ بھی رکھو گے تو نیا نیا آتا رہے گا اور یہ جو رکھا ہے سڑے گا نہیں. اس لیے آخرت کو آباد کرنے کے لیے، آخرت کو آباد کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالی کے دیے ہوئے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اناپ شناپ نہیں اڑانا. اپنی ضروریات جو ہے ضرور پوری کرو. اللہ نے منع نہیں کیا. اپنی، اپنے گھر والوں کی، اپنی حاجتیں ضرور پوری کرو. قارون کو مومنین نے، اہل علم نے سمجھایا تھا تو ان میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تیرا جو دنیا میں سے حصہ ہے اسے مت بھول. جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس مال میں سے تیری جو اپنی ضروریات ہیں اسے مت بھول، اپنی ضروریات پوری کر. لیکن تیری ضروریات پوری ہونے کے بعد جو بچتا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر. اور اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے یہ تو خرچ نہیں کر رہا، اپنے لیے بیلنس کر رہا ہے. تو اس لیے آخرت کو آباد کرنے کی دو راہیں ہیں، ایک بدن سے عبادت اور ایک مال سے عبادت. اور یہی دو بنیادی عبادتیں ہیں، نماز اور زکوٰۃ. اور یہی اسلام کی دو بنیادی عبادتیں ہیں. آج ہم عبادتیں بدنی تو جتنی ہم سے کروا لو، نمازیں پڑھوا لو، 2 رکعت کے بجائے 10 رکعت پڑھ دو. لیکن جب مال خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو ایک تو ہے مثلا حاجت مند، ضرورت مند ہے، اس کی اپنی ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک کے پاس میں پس انداز ہے، اتنا پس انداز ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی. اس کا مطلب کہ بچا ہوا ہے، ضروریات سے بچا ہوا ہے، جبھی تو زکوٰۃ واجب ہو رہی. اس سے بھی اگر آپ خرچ کرنے کو کہیں تو 7 مرتبہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھے گا اور سوچے گا کہ دوں یا نہ دوں، نکالوں یا نہ نکالوں، جیب میں ہاتھ ڈالوں یا نہ ڈالوں. وہ مشہور اردو کا جملہ ہے کہ آدمی چمڑی دے سکتا ہے، دمڑی نہیں دے سکتا. نمازیں جتنی چاہے پڑھوا لو، پیسہ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک تو اصل وجہ ہے اور ایک ہوا ہے.
اصل وجہ تو یہ ہے کہ آدمی کی ضرورت کے بقدر اپنے فیملی، اپنے گھر والے، ان کی کفالت کے بقدر ہی نہیں ہیں. اس مجبوری میں آدمی ہاتھ تنگ کر کے آہستہ آہستہ سوچ سمجھ کر کے خرچ کرتا ہے. یہ بھی شریعت کا حکم ہے. قرآن کریم میں ہے کہ ہاتھ بالکل ایسا کھول بھی مت دو کہ پریشان ہو کر رہ جاؤ، ضرورت کا وقت آئے تو ہے ہی نہیں کچھ پاس میں. اور فرمایا کہ ہاتھ گلے سے باندھ بھی مت لو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوقِكَ. ساری دنیا تف کرے گی کہ بڑا مکھی چوس ہے، اس کی تو مٹھی کبھی کھلتی ہی نہیں. اور کھول دو گے تو ہمت ہار جاؤ گے، اپنی ضروریات کیسے پوری کرو گے؟ درمیان کا راستہ اختیار کرو. قرآن کریم میں اب کل سورت پڑھی جائے گی سورہ نساء، اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مال کو قیام للناس فرمایا ہے. دیکھو یہ چھت ہے، یہ تھمبا جو ہے اس کو سہارے ہوئے، بیچ میں سے یہ تھمبا نکال دو تو یہ چھت جو جھک سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے مال کو قیام للناس فرمایا ہے کہ یہ مال تو لوگوں کے لیے سہارا ہے. اگر یہ مال نہ رہے تو آدمی ہمت ہار جاتا ہے. تو ایک تو یہ وجوہ ہے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، مگر خرچ کرنے کا وقت آتا ہے اللہ کے راستے میں تو وہ 7 مرتبہ سوچتا ہے کہ پیسے کم ہو جائیں گے، بیلنس گھٹ جائے گا. بیلنس گھٹتا نہیں میرے بھائیو. قرآن کریم میں اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلِفِينَ فِيهِ. یہ مال تمہارا تھوڑا ہی ہے، یہ تو ہمارا ہے. اللہ فرماتے تو ہمارا ہے، ہم نے تم کو اس مال میں مینیجر بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے. مال تو اللہ کا ہے، اللہ حکم دیتے ہیں میرا مال جو تمہارے پاس نگرانی میں ہے، تمہارے مینجمنٹ میں ہے، اس میں سے خرچ کرو. تمہارا کہاں ہے؟ اور تم اس میں سے جو خرچ کر دو گے تو اللہ اس کا عوض دیں گے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اس کا عوض دیتے ہیں. یہ عوض کدھر سے آتا ہے پتہ نہیں چلتا. قرآن کریم میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اسے روزی دیتے ہیں ایسی جگہ سے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے. ایک معاملہ ہے شرعاً ناجائز ہے، لیکن وہ ناجائز معاملہ کریں تو 100 200 500 $1000 کا فائدہ ہے، مگر ایک آدمی ڈرتا ہے کہ بھئی ناجائز میں نہیں کرتا. اپنے ہاتھوں جانتے بوجھتے $500 کا نقصان برداشت کر لیتا ہے کہ میں یہ معاملہ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ یہ ناجائز ہے. اللہ سے ڈر کرو معاملہ. تو وہ جو 500 کا نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روزی معلوم نہیں کس جگہ سے وہ دے دیں گے، اسے گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے وہ مل جائے گا. اپنی زندگیوں کو سوچو اور تجربے کرو، اور جس کا جی چاہے تجربہ کرو. اللہ سے ڈر کر اگر تم کوئی پیسہ جانے دو گے کہ یہ ناجائز ہم نہیں لینا چاہتے تو اللہ تعالیٰ دوسرے ایسے راستے سے تمہیں روزی دے دے گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا اس راستے سے روزی آ جائے گی. تو جو خرچ کیا جاتا ہے اللہ اس کا عوض دیتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے اور ہماری آخرت آباد ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ چوتھی صفت ہے ان بندوں کی خرچ کرنے والے. اور 5ویں آخری صفت ہے المستغفرین بالاسحار. سحری کے وقت میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور معافی مانگنا، خدایا میرے گناہ معاف فرما. یہ بہترین قبولیت کا وقت ہے. سحری کا جو وقت ہے یہی تہجد کا وقت ہے. جو تہجد کا وقت ہے وہی سحری کا وقت ہے. آج کل ماہ مبارک میں ہر آدمی اٹھتا ہی ہے. سحری بھی تو سنت ہے، سحری کرنے کی فضیلتیں ہیں، اور وہ سحری کرنے کے لیے آدمی اٹھتا ہی ہے، مگر اٹھنے کے بعد میں
سارا وقت برباد ہو جاتا ہے. 2 رکعت نفلیں پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. حالانکہ 1 گھنٹہ ہم بیدار رہے، سحری کے لیے اٹھے، وضو کی، یہ کیا وہ کیا، اور سارا 1 گھنٹے کا وقت سحری کا نکل گیا اور 2 نفلیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہم چاہیں گے تو توفیق ہوگی، اور ہم چاہیں گے نہیں تو وقت تو یوں ہی بیتتا رہتا ہے، گزرتا رہتا ہے. اس لیے آخری چیز بتائی گئی المستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنے والے. لہذا میرے بھائیوں، یہ بہت قیمتی وقت ہے، اور رمضان میں تو مفت میں بغیر محنت کے اس وقت میں اٹھنا ہی پڑتا ہے. لہذا جو شخص سحری میں اٹھے 2 زیادہ نفلیں پڑھے، اور نفلیں پڑھنے کے بعد میں خوب گر گڑا کر اللہ سے دعائیں کرے. اور دعا جو بنیادی ہے، ہماری زندگی کوتاہیوں سے بھری ہوئی ہے. ہماری زندگیوں کے ایک ایک لمحے میں معلوم نہیں ہم نے کیا کیا گناہ کر رکھے ہیں. ان تمام گناہوں سے اللہ کے سامنے معافی مانگو، اور گناہ کی معافی کے لیے 3 شرطیں ہیں. تو وہ گناہ کی توبہ ہے، اور اگر وہ 3 شرطیں نہیں ہیں تو توبہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے. اللہ کے ساتھ مذاق ہے. 3 شرطیں کیا ہیں؟ جو گناہ ہو گیا ہے سچے دل سے اس پر پشیمان ہو، پھر آئندہ یہ عہد کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اور تیسرا یہ کہ پھر اللہ سے معافی مانگے. صرف دل پشیمان ہونے سے توبہ نہیں ہو جاتی، توبہ تو زبان سے کرنی پڑتی ہے. لہذا اپنی زندگیوں کے جائزے لو. اپنی زندگیوں میں جو کمیاں ہوں، عبادات میں کمیاں ہوں، معاملات میں کمیاں ہوں، اخلاق میں کمیاں ہوں، کاروبار میں کمیاں ہوں، لباس میں کمیاں ہوں، اپنے چہرے کی تراش خراش میں کمیاں ہوں، اپنی زندگیوں کے جو معاملات بگڑے ہوئے ہوں، ان معاملات پر پشیمانی اختیار کرو، اور آئندہ ان معاملات کو سنوارنے کی اور ان غلط باتوں سے ہٹنے کا عہد و پیمان کرو، اور اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو. اللہ کا دروازہ مایوسی کا دروازہ نہیں ہے، نا امیدی کا دروازہ نہیں ہے. ان کے دروازے پر چوکھٹ پر جو جا پڑتا ہے اسے وہ دھتکارتے نہیں ہیں. یہ درگہے ماں درگہے نو امیدی نیست. اگر 100 بار توبہ شکیستی بازا، اگر 1000 مرتبہ بھی توبہ توڑی ہے، باز آؤ اور اللہ کے بارگاہ میں پہنچو، اور اپنی زندگیوں کی کوتاہیوں کی معافی مانگو. اللہ کی بارگاہ جو ہے نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے. لہذا یہ خاص جز اللہ تعالی سے انابت، توبہ، استغفار کا رابطہ قائم کرنا، یہ آخری صفت ہے. تو فرمایا کہ دنیا کی وہ چیزیں، دل خوش کرنے والی چیزیں، دل پسند چیزیں جن پر تم ریجھتے ہو، جن پر تم رال ٹپکاتے ہو، جن کے پیچھے تم رات دن ایک کرتے ہو، جن کے پیچھے تم مرتے ہو، اور جن کے پیچھے اپنی زندگی کی تمام توانائیاں خرچ کرتے ہو، ان سے بہتر یہ ہے. اس سے بہتر کیا ہے؟ ایمان. اور ایمان کی برکت سے جہنم سے نجات کی دعا، صبر، سچ، فروتنی، راہ خدا میں خرچ کرنا، اور سحری کے وقت میں اللہ تعالی سے معافی، گناہوں کی معافی طلب کرنا، یہ باتیں ان سے بہتر ہیں. لہذا وہ جو تمہیں پسند ہیں، ان پسندیدہ باتوں کے ساتھ ان باتوں کا اہتمام کرو. آخرت کو بنانے والی یہ باتیں ہیں، صرف ان میں لگے رہنے سے آخرت نہیں بنے گی، وہ تو دنیا کی زیبائشیں ہیں. آخرت کے بنانے والے یہ کام ہیں. وہ چیزیں اگر اس کے کام آ جائیں، وہ چیزیں اگر اس کے کام آ جائیں، دنیا کی ان باتوں کا، دنیا کی ان نعمتوں سے آدمی آخرت کو اپنے بسا لے اور اپنے آخرت کو تیار کر لے، تو پھر وہ دنیا کی چیزیں نہیں رہتی، پھر وہ آخرت کی چیزیں بن جاتی. اس لیے میرے بھائیوں، اسے سمجھو کہ اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ نے ہمیں اس دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں وہ اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے، آخرت کو بسانے کے لیے دی ہے.
اللہ تعالی ہم کو اس مضمون کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نگاہوں کی آخری حد دنیا کو نہ بنا دے، اور اللہ تعالی ہمارے سوچ بچار اور ہمارے غور و فکر اور ہمارے خیالات کا منتہا اللہ تعالیٰ دنیا کو نہ بنائے، بلکہ اس دنیا کو ہمیں ذریعے کے طور پر آخرت کے آباد کرنے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔